سب سے پہلے تو شعبان کی اہمیت تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ شریعت میں شعبان کے فضائل اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اہمیت کا عامل ہے کہ گویا کہ شعبان کا مہینہ رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ایک اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ کہ آج کل یہ بہت ہوتا ہے 15 شعبان کی رات کو جو وہاں پہ قبرستان جانے کا بہت رواج ہو گیا ہے، یہ عمل درست؟ آج کل مرد حضرات بھی اپنی آئی بروز بنوا رہے ہیں، بھویں بنوا رہے ہیں۔ محض باریک کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، وہ تو ناجائز۔ حدیث شریف میں ایسی خواتین پر لعنت آئی ہے۔ جب عورتوں کے لیے اجازت نہیں تو مردوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ودین الہی۔ اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ مفتی حارث محمود صاحب ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں آج کچھ سوالات رکھیں گے اور شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، بعض اوقات آج کل مرد حضرات بھی اپنی آئی بروز بنوا رہے ہیں، بھویں بنوا رہے ہیں، تو اس کے متعلق شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کہاں تک اجازت ہے؟ دیکھیے، بویں بنوانا تو خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ جو اگر ان کی بویں عام خواتین کی طرح ہی ہیں، نارمل ہیں، تو محض باریک کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے وہ تو ناجائز۔ حدیث شریف میں ایسی خواتین پر لعنت آئی ہے۔ جب عورتوں کے لیے اجازت نہیں تو مردوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بعضوں کی بھویں بہت بڑی ہوئی ہوتی ہیں، بری لگتی ہیں، تو وہ اتنے، خواتین اور مردوں کو دونوں کا مسئلہ ہے ایک ہی ہے، وہ اتنے کروا سکتے ہیں کہ وہ نارمل لوگوں کی طرح ہو جائے، اس تک کی اجازت ہے۔ لیکن ویسے ہی جیسے کہ یہ بہت کم ہوتے کہ بہت کسی کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو تو وہ اتنی کاٹ لے کہ آپ نارمل لوگوں کی طرح نظر آئے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن پہلے سے ہی آپ کی نارمل ہے، مزید جو ہے اس کی آؤٹ لائن بنوانے کے لیے یا جو ہے اس کو مزید خوبصورتی کے لیے، تو اس کی نہ مردوں کی اجازت ہے نہ عورتوں کی اجازت ہے۔ اچھا، مسواک کا حکم بتائیں کہ نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرنا ضروری ہے یا چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسواک کرنا سنت عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے امت میں مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دے رہا، یعنی کہ واجب قرار دے دیتا۔ تو وہ نماز سے پہلے جب وضو کر رہے ہیں تو وضو کے اندر ہی جو ہے مسواک کرنا سنت عمل ہے، اس کی تاکید آئی ہے۔ البتہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں، اگر کوئی نہیں کرے گا تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ثواب میں کمی آئے گی۔ اچھا، اذان کے متعلق سوال یہ کیا ہے کہ اذان شروع ہو گئی، کوئی شخص کوئی کام کر رہا تھا، تو وہ کام روکنا لازم ہے یا رخصت ہے شریعت میں کہ وہ کام کرتا رہے؟ دیکھیے، جب اذان ہو رہی ہے نا تو اس کے جو جواب ہیں دو طریقے کے ہیں۔ ایک ہے زبان سے جواب دینا، وہ تو مستحب ہے، اس کی وہ فرض واجب نہیں، لیکن اس کی احادیث میں ترغیب ہے، اور خود فرمایا کہ بھائی جو مؤذن کلمات کہہ رہا ہے تم بھی اسی طریقے سے کہو، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اذان کا جواب اسی وقت ہوگا، اب اذان پوری ہو گئی، کچھ وقت بھی گزر گیا تو پھر تو وہ وقت چلا گیا، تو اس لیے ادب کا تقاضا بھی یہ ہے، اور ثواب کی امید کی غرض سے کام روک دینا چاہیے، اذان کا جواب دیں، منٹ 1.5 منٹ لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رک کر جواب نہیں دے رہا اور اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تب بھی وہ کوئی ناجائز نہیں ہے، وہ شرن گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ یہ سے میں نے عرض کیا کہ ادب اور ایک ثواب کی امید سے اس کو جواب دینا چاہیے۔ البتہ دوسرا جواب ہے اجابت فعلی، جس کو فقہا کہتے ہیں۔ اب مثال طور ہمارے تو اذان ہوتی ہے 15-20 منٹ پہلے، لیکن آپ کو لگتا ہے میں واش روم جاؤں گا، وضو بناؤں گا، اس میں 5-7 منٹ تو مجھے چاہیے، تو اب جب جماعت میں اتنا وقت رہ گیا تو اب تو جماعت چھوڑی جائے گی، تو اب نماز کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی زبانی جواب دینے کا جو ہے مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اچھا، بعض اوقات لوگ اذان کے ٹائم میں قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی، تو قرآن کے معاملے میں کیا ہے کہ قرآن پڑھتا رہے یا قرآن بند کر کے رک جائے؟ دیکھیے دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہتر یہ ہے کہ تلاوت روکتے اذان کا جواب دیں، اس کی وجہ یہ کہ تلاوت بعد میں بھی ہو جائے گی، لیکن اذان کا جواب جو ساتھ ساتھ دینا ہے وہ تو مخصوص وقت میں وہ مخصوص وقت میں، وہ بعد میں نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی تلاوت جاری رکھتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تب بھی جائز ہے۔ اچھا مفتی صاحب، شعبان کا مہینہ بہت قریب ہے، تو شعبان کے متعلق کچھ سوالات ہیں کہ سب سے پہلے تو شعبان کی اہمیت تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ شریعت میں شعبان کے فضائل اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، ماہ شعبان جو ہے یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے، اور
اس کی اہمیت دو تین حوالے سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک سے متصل مہینہ ہے، اس کے فوراً بعد رمضان، تو اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ گویا کہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، تو اس حوالے سے اہمیت ہے۔ دوسری بات، ایک اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور تیسری اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے 15ویں تاریخ کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، یہ بڑی بابرکت عبادت کی راز ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو کئی حوالوں سے، کئی جہت سے اس کی جو ہے اہمیت جو ہے وہ شریعت کے اندر ہے۔ اچھا، 15 شعبان کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا درست ہے یا اس کے ساتھ کوئی روزہ ملانا چاہیے؟ یا 3 روزے جو مہینے کے، اسلامی مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، یا تینوں روزے رکھے؟ دیکھیں، جہاں تک روزے کی بات ہے تو اس بارے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے، اور تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بھائی اس کی سند میں بھی کلام ہے، تو اس سے اس روزے کا کیا مسنون ہونا یا مستحب ہونا تو ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہی ہے، تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایام 20 ہر مہینے کی 13 14 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس نیت سے روزہ رکھ لے، یہ بے غبار صورت ہے۔ یا استقبال رمضان، جیسے میں نے عرض کیا کہ شعبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنی کثرت سے روزے شعبان میں رکھتے ہو اتنی کثرت سے روزے کسی اور مہینے میں نے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس نیت سے رکھ لے۔ تو یہ دو نیتوں سے، یہ دو نیت بے غبار صورت ہے، تو اس نیت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ علماء منع فرماتے ہیں کہ رمضان سے متصل پہلے روزے نہیں رکھو، کہ رمضان کے ساتھ ملا اس کو مل جائے، وہ خلط ہو جائے، بلکہ الگ کر کے رکھو۔ تو اس میں کس طرح ہم الگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں یہ تو سوال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، اچھا، لیکن وہ جو ممانعت ہے اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ بسا اوقات آدمی نفلی روزے اتنے کثرت سے رکھ رہا ہے اور پھر رمضان آ جائے تو اس کی صحت جو ہے وہ متاثر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نفلی روزوں کی وجہ سے فرض روزے متاثر ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عام لوگ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی رکھتا ہے تو ناجائز کام ہے۔ اس لیے آدمی اپنی صحت کو دیکھے، اگر اس کو غالب گمانی کے بعض جیسے خواتین اس میں بہت آگے ہوتی ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے بھائی رجب شعبان کے وہ روزے رکھتی ہیں اور ان کی صحت بھی ساتھ دے رہی تو پھر رکھ سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کی، کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے کیونکہ یہ مسنون ہے، تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ آج کل یہ بہت ہوتا ہے 15 شعبان کی رات کو، جو رات ہوتی ہے وہاں پہ قبرستان جانے کا بہت رواج ہو گیا ہے، تو یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں، پورے ذخیرہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بقیع کے قبرستان تشریف لے گئے، لیکن وہی بات ہے کہ سنت کا لفظ جب بولا جاتا ہے جو آپ کی عادت مبارکہ ہو۔ آپ کی زندگی میں تو کئی دفعہ 15 شعبان آئے لیکن آپ ہر دفعہ شب بارات کو نہیں گئے۔ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو عمل جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، لہٰذا اگر کوئی ایک ہی دفعہ زندگی میں چلے جائے اتباع سنت کی نیت سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول ہم ہر دفعہ تو نہیں گئے، اور پھر ہمارے یہاں بڑا اور آپ تو اکیلے تشریف لے گئے، ہمارے جو اہتمام کیا جاتا ہے پورے گھر والے جاتے ہیں، تو یہ اس جس درجے میں جو عمل ثابت ہو اس سے اس کو بڑھا دینا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی 15 شعبان کو چڑھے گا اور سارے سال آپ نے چھٹی کر لی، حالانکہ سارا سال جانے کی ترغیب ہے، خود حدیث میں فرمایا کہ بھائی قبروں کی زیارت کرو، فإنها تزهد في الدنيا وتزكي الآخرة، یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو نہ عادت بنائے اور نہ اتنا اہتمام کرے کہ فرض واجب کا درجہ دے دے، ٹھیک ہے، اور نہ جانے والوں میں ملامت بھی نہ کرے۔ اچھا، معافی مانگنے کا بھی رواج ہے کہ مجھے معاف کر دینا، لوگوں سے بالکل ایک خصوصی طور پر کہا جاتا ہے، تو یہ درست ہے؟ دیکھیں، بعض حدیث جو اس بارے میں آئی ہیں وہ تو یہی کہ اللہ پاک جو ہے بکثرت لوگوں کی اس رات مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے جو ہے برات جو ہے وہ بری کر دیتے ہیں، اتنی بات تو ہے۔ لیکن جب ایک انسان دوسرے انسان سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو 15 شعبان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اصل تو یہ کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی حق تلفی کی ہے تو فوراً اس سے معافی مانگنی چاہیے جلد از جلد۔ پھر دوسری بات یہ کہ ایک رسم بن گئی ہے، اب ایک میسج فارورڈ کرتا ہے ہر ایک کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ معافی تو نہیں ہوئی۔
کیونکہ بھائی جو توبہ استغفار ہے، معافی ہے، تو اس کی تو پہلی شرط ہی ندامت ہے کہ آپ اپنے اس فعل کے اوپر ندامت ہو. پھر ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی آپ نے حق تلفی کی ہے، صرف اسی سے معافی مانگے نا، ہر ایک سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور اس سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ اس سے ملاقات کر کے معافی مانگے، پھر ادنا درجے کی فون پہ مانگے. اب یہ تو ایک رسم بنتی جا رہی ہے. اور بسا ہوگا اگر آپ کو واقعی کسی سے معافی مانگنے، اس نے آپ کا میسج پڑھا ہی نہیں پڑھا اور اس نے معاف کیا نہیں کیا، اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو لہٰذا اس کو میرے خیال سے اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اور اصل جو شریعت نے طریقہ بتایا کہ آپ نے کسی کی حق تلفی کی، آپ کو اس کے اوپر ندامت ہو اور اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی مالی لین دین ہے اس کو ادا کریں، تو یہ اصل طریقہ ہے. اچھا، آتش بازی بھی کی جاتی ہے، پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے شریف؟ دیکھیں اس میں والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ تو شروع سے ہی ایسی تربیت کر دینی چاہیے کہ اولاد ان چیزوں کے اندر نہ آئے. ظاہر سی بات ہے آتش بازی یہ تو کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک اس میں فضول خرچی ہے. دوسرا جو ہے ظاہر کہ عام حالات میں بھی فضول خرچی ہے. اور جب اس ناجائز کام کو آپ مبارک رات میں کریں گے تو اس کی قباحت مزید بڑھ جائے گی. پھر اس بارے میں بعض روایات کو آپ سامنے رکھیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہم پر اسلحہ اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ آپ اسلحہ نکال رہے ہیں تو مسلمان ڈر جاتا ہے، تو یہ بھی منع ہے. کسی مسلمان کو ڈرانا بھی منع ہے کہ آپ اس کو کیوں ڈرا رہے ہیں. تو اب آتش بازی کر دیں، کسی کے پاس آگے بم پھوڑی آتا ہے تو بیچارہ ڈر جاتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا، وہ تو ہمارے طریقے پہ ہی نہیں. اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ بلا وجہ کسی کو ڈرا رہے ہیں صرف محض تفریحی غرض سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر ہر سال اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے ایسے حادثات سننے میں آتے ہیں کہ کسی کا جانی نقصان تک ہو جاتے ہیں، مالی نقصان ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے روکنا چاہیے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں، اس سے ڈرائیں. جزاک اللہ مفتی صاحب، وقت دینے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ.